نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ چونکہ حضرات نے مجھے کہا ہے کہ وقت ہے صرف 5-10 منٹ، اور 5-10 منٹوں میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی اپنی صفات کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، صداقت کے لحاظ سے دیکھا جائے سب سے اعلیٰ، عدالت کے لحاظ سے دیکھا جائے سب سے اعلیٰ، امانت کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے اعلیٰ، دیانت کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے اعلیٰ، عقل و فراست کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے اعلیٰ۔ نبی اپنی صفات کمال کے لحاظ سے اپنے وقت میں بے مثال اور بے نظیر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و صداقت کافر بھی مانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو جمع کیا تو پہلا سوال یہ کیا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تم نے اب تک مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب کا جواب یہ تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ سچا پایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی جس بنیاد پر دعوی نبوت کرتا ہے وہ یہ ہے، فلسفہ نبوت اس کا یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اتباع کی کہ صرف عین محمد نہیں بلکہ ان سے بھی میں آگے بڑھ گیا، اور جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات تھیں وہ ساری کی ساری صفات میرے اندر منعکس ہو گئیں، وہ ساری صفات اور سارے کمالات میرے اندر آ گئے، حتیٰ کہ میں عین محمد سے بھی آگے بڑھ کر ان سے اونچا مرتبہ پا گیا۔ بدبخت یہ کہتا ہے کہ 2 محمد ہیں، ایک محمد یثرب میں آیا، دوسرا محمد قادیان میں آیا۔ یثرب والے محمد کی مثال پہلی کا چاند، قادیان والے محمد کی مثال 14ویں کا چاند، الیاذ باللہ۔ تو اتباع کرتا کرتا میں اس طرح اتباع میں فنا ہو گیا کہ عین محمد سے بھی بڑھ کر ان سے اونچی شان پا گیا۔ تو میرے اوپر جہاں دوسرے کمالات کا فیضان ہوا، دوسری صفات کا فیضان ہوا، دوسرے کمالات کا عکس میرے اوپر پڑا، تو اسی طریقے سے نبوت کا بھی میرے اوپر فیضان ہو گیا۔ یہ ہے اس کا فلسفہ نبوت کہ اتباع کے واسطے سے مجھے باقی کمالات بھی ملے، حتیٰ کہ نبوت اس کا فیضان بھی میرے اوپر ہو گیا، وہ بھی میرے اوپر منعکس ہو گیا، اور نبوت وہ بھی مجھے مل گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو واقعی نبی علیہ السلام کا یہ متبع ہے تو یہ سچا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متبع نہیں تو اپنے اسی دعوے میں یہ جھوٹا۔ اب اتباع کہاں تک اس نے کی، اس کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس میں اسلام کی حقانیت صداقت کے اوپر دلائل پیش کروں گا، اور اس کتاب کا نام ہوگا براہین احمدیہ، جس کی 50 جلدیں ہوں گی۔ یہ اس نے دعویٰ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 50 جلدیں ان کی چونکہ شائع کرنے کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، لیکن مسلمان بھائی اگر میری امداد کریں
اور وہ مجھے پیسہ فراہم کریں تو یہ 50 جلدیں براہین احمدیہ کی یہ میں پیش کروں گا، جس کی 50 جلدیں ہوں گی۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے دیے کہ اسلام کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر بڑے دلائل آئیں گے۔ پیسے جمع ہو گئے تو مرزا قادیانی صاحب نے ایک جلد لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی، چوتھی لکھی، 4 جلدیں سامنے آ گئیں۔ لیکن 5ویں جلد لکھنے میں کافی وقفہ ہو گیا۔ جب زیادہ وقفہ ہو گیا اور 5ویں جلد سامنے نہ آئی تو ہر طرف شور مچ گیا کہ پیسے لیے تھے 50 جلدوں کے، لیکن 4 جلدیں دے کر یہ خاموش ہو گیا، اور باقی کتنی جلدیں ہوئیں؟ 46۔ ان کے پیسے یہ صاحب کھا گئے۔ یہ ہر طرف شور مچا تو پھر مرزا قادیانی نے حکیم نور الدین کے تعاون سے 5ویں جلد لکھی، اور 5ویں جلد کے شروع میں ایک نوٹ اس نے لکھ دیا کہ میرا وعدہ تھا 50 جلدوں کے لکھنے کا، لیکن 5 کے لکھنے سے 50 والا وعدہ پورا ہو گیا۔ نئی منطق، وعدہ کتنا تھا؟ آپ بولیں کتنا؟ 50 جلدوں کا، اور لکھی کتنی؟ 5۔ تو 5ویں کے شروع میں نوٹ لکھ دیا کہ وعدہ 50 کا تھا، لیکن 5 کے لکھنے سے 50 والا وعدہ پورا ہو گیا۔ کیسے پورا ہوا؟ کہ 50 اور 5 میں صرف ایک 0 کا فرق ہے، صفر کا 0 کا فرق ہے، اور 0 کوئی چیز نہیں، 0 کوئی چیز نہیں، لہذا 5 کے لکھنے سے 50 والا وعدہ پورا ہو گیا۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی وعدہ کرے 50 کا اور دے 5، کیا وعدہ پورا ہو جاتا؟ جو کہتے ہیں وعدہ پورا نہیں ہوتا ہاتھ کھڑا کریں۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ یاد رکھ لیں، اور براہین احمدیہ کی 5ویں جلد کے شروع میں یہ نوٹ لکھا ہوا ہے۔ اگر ہمت کر سکیں تو عالمی مجلس تحفظ نبوت ملتان، ان کے دفتر میں کتاب موجود ہے، آپ کو وہ صفحے کا فوٹو اسٹیٹ دے دیں گے، اس کے شروع میں یہ نوٹ لکھا ہوا ہے۔ اب میں عرض یہ کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جب 50 کا وعدہ تھا اور اس نے 5 جلدیں صرف دیں، اور باقی 45 جلدوں کے پیسے یا تو واپس کرتا، وہ پیسے واپس نہیں کیے، 45 جلدوں کے پیسے وہ کھا گیا۔ اب اس پر آپ غور کریں کہ وعدہ تھا 50 جلدوں کا، اور صرف اس نے دی 5۔ یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں؟ وعدہ خلافی ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں وعدہ خلافی ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ اب یاد رکھنا، جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جو وعدہ خلافی کرے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں، 45 جلدوں کے پیسے جو اس نے کھائے، آپ بتائیں وہ اس کے لیے حلال یا حرام؟ وہ حلال یا حرام؟ اونچی آواز سے حرام۔ نبی کبھی حرام نہیں کھاتا، اور جو حرام کھائے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ وعدہ تھا 50 کا اور دیں 5۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ نبی رسالت والسلام وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آ، میں تجھے چیز دوں گا، میں تجھے چیز دوں گی، میں تجھے چیز دوں گی، میرے پاس آ، وہ بھائی یہ فوٹو نہ بناؤ، میں تجھے چیز دوں گی،
نبی آپ نے پوچھا کیا دے گی؟ جی کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ کہہ کر اس کو بلاتی اور چیز نہ دیتی تو تیرے اوپر جھوٹ لکھا جاتا۔ نبی علیہ السلام تو اتنے محتاط، نبی اتنا محتاط ہوتا ہے، تو اس نے وعدہ کیا 50 کا، جلدیں دیں 5، یہ سچ ہے جھوٹ؟ کیوں جی؟ سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس نے دھوکہ کیا یا نہیں؟ کیوں جی؟ وعدہ کیا 50 کا، 50 کا وعدہ کر کے 50 جلدوں کے پیسے لیے، اور جب دینے کا وقت آیا بجائے 50 کے وہ 5 دیتا ہے، یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ تو نبی کبھی دھوکہ نہیں کرتا، اور جو دھوکہ کرے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا لعین مرزا قادیانی نے خیانت بھی کی، جھوٹ بھی بولا، حرام بھی کھایا، دھوکہ بھی کھایا۔ جس کے اندر یہ چاروں باتیں پائی جائیں، میں کہتا ہوں نبی ہونا تو کجا، مہدی ہونا کجا، مجدد ہونا کجا، وہ تو شریف انسان بھی نہیں۔ آپ بتائیں، جو جھوٹ بولے وہ شریف ہے؟ جو خیانت کرے وہ جھوٹ ہے؟ جو حرام کھائے وہ شریف آدمی ہے؟ یہ تو شریف انسان بھی نہیں۔ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ بس جتنا وقت تھا اس کے مطابق میں نے آپ حضرات سے بات کر دی۔ بھائی یہ بات یاد رکھ لیں، اور کوئی قادیانی ملے تو اس کو یہی 5 اور 50 والی بات کہہ کر اس کو کہو بھی جس کو تو نبی مانتا ہے اس کا تو یہ حال ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، حرام کھایا تھا، اور وہ دھوکے باز تھا، اور وہ وعدہ خلافی کیا کرتا تھا، تو وہ نبی کیسے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔